شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ امام کشیری فرماتے ہیں شکر کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی نعمت دیکھے تو کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اس لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی، جس دن شکوہ شکر گزاری میں بدل گیا ملک بدل جائے گا، ہماری زندگیوں میں اطمینان آ جائے، پرسکون ہو جائیں، یہ نعمتوں کی ہریالی اور فراخی دوبارہ سے آ جائے۔ کیا کریں؟ فتوت یعنی جواں مردی کیا ہے؟ شکر گزاری کا یہ طریقہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسے سیکھ کر اس مجلس سے جائیں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرتے رہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے اللہ کی توفیق سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کی نشست کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل ایمان ہے اور جو ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل ہے اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے، وہ ٹاپک جو چنا ہے آپ کے لیے وہ ہے شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے اور نا شکر گزار بندہ کون ہوتا، اور شکر کہاں تک پہنچاتا ہے اور نا شکری کہاں سے واپس لے آتی ہے؟ یہ ہمارا ربط ہوگا جو اللہ کی توفیق سے ہم قائم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ میں لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، شکر کہاں تک پہنچاتا ہے اور ناشکری کہاں سے گراتی ہے اور کہاں تک لے جاتی ہے اور کہاں کہاں بھٹکاتی ہے۔ حضرت محترم، میں اس کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ایک خوبصورت سبق آموز شکر گزاری پر مشتمل ایک خوبصورت واقعے سے کرتا ہوں، جو امام بخاری بھی لائے ہیں، امام مسلم بھی لائے ہیں، یہ حدیث شریف ہے، اور ابن حبان بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور دیگر روایات سے دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارک نقل کی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، ایک رات، پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی، مجھے اس وقت تک تو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ رات کیسی رات تھی، پر اتنا معلوم تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب میرا نصیب جاگا، آپ اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لائے۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ جب دنیا کا سورج غروب ہوتا ہے تو تب ہی تو میرا سورج طلوع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا وقت تھا، میں منتظر تھی محبوب کے چہرے اقدس کو تکنے کے لیے اور آپ کی قربت میں چند لمحے گزارنے کے لیے۔ سارا دن اپنی بھوک اور پیاس اور طلب یار، دیدار یار کی اس پیاس اور بھوک میں گزارتی جب وہ لمحہ مبارکہ آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس بستر مبارک پر تشریف لائے اور مجھے اپنے محبوب کو قربت سے دیکھنے کا موقع ملا، جیسے ہی موقع ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک سوال کیا اور پوچھا، یا بنت ابی بکر،
اب محدثین شارحین بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی والسلام کے ان القابات سے آپ کے مفہوم واضح ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے. جب بہت موج میں ہوتے تھے یا بڑے شفقت بھرے انداز سے کچھ فرمانا چاہتے تھے تو کبھی کبھی یا بنت ابی بکر فرماتے تھے. میں سمجھ گئی کہ کوئی راز کی بات ہے، کوئی خاص بات ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یا بنت ابی بکر ذرینی اتعبد لربی. اب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق کریمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بھی اعلیٰ قسم دیکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ یا عائشہ دل چاہ رہا ہے کہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں. آپ نے ایسے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی صاحبزادی، کیا آپ مجھے مہلت دیتی ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں؟ انداز دیکھیں، انداز مصطفیٰ میں تو آداب الہی جھلکتے نظر آتے ہیں. فرمایا یا بنت ابی بکر ذرینی، مجھے مہلت دیتی ہیں آپ اتعبد لربی کہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. آپ نے سوچا کہ حضور میرے آقا و مولا اللہ کی عبادت سے کون روک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انی احب قربک. آپ نے فرمایا چلے میں بھی اپنا اظہار کر دیتی ہوں. آپ نے اپنا اظہار کیا ہے تو میں بھی کر دیتی ہوں. فرمایا محبوب بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی قربت سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے عزیز ہی نہیں. اصل بات تو یہ ہے. مگر فَأَذَنْتُ لَهُ، یہ کہہ کر پھر بھی میں نے حضور کو اجازت دے دی. اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ ہاں عبادت کے لیے بھی اپنی زوجہ سے اجازت طلب کریں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے. اعلیٰ اخلاق کا پیکر حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. آپ نے یہ آداب بھی سکھا دیے. عبادت خدا کی ہے جو لازم ہے، حکم اور امر خدا کا ہے جو لازم ہے، مگر اخلاق کا دامن تھامنا بھی واجب ہے. آپ نے آداب سکھا دیے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَأَذَنْتُ لَهُ، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا کر دی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے. فَقَامَ إِلَىٰ قِرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، پھر پانی کے ایک برتن کی طرف آپ نے قدم مبارک اٹھایا. پھر پانی کا ایک کٹورا لیا جو پانی سے پر تھا. آپ نے میری آنکھوں کے سامنے وضو فرمایا. فَأَكْثَرَ صَبَّ الْمَاء، اور کثرت سے اپنے ہر عضو پر پانی ڈالتے چلے گئے. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، جب وضو بڑے اچھے طریقے سے فرما لیا پھر اپنی نماز شروع فرما دی. فَبَكَى، جیسے ہی نماز کے لیے قیام فرمایا تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بہنے شروع ہو گئے، آنسوؤں سے بھر گئے. فَبَكَى حَتَّى سَالَتْ دَمُوعُهُ عَلَى صَدْرِهِ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے وہ آنسو بہنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آنسوؤں کے قطرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس تک پہنچنے لگے. ثم رکع فبکا، پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی آپ آہو بکا کا پیکر بنے رہے. ثم سجد فبکا، پھر سجدہ فرمایا، پھر اس میں بھی آہو بکا اور خشیت کا عالم طاری تھا، اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو ندی کی طرح بہتے چلے جا رہے تھے. ثم رفع رأسہ فبکا، پھر سجدے کے بعد جو سر اقدس اٹھایا اس میں بھی کثرت سے آپ آہو بکا کا پیکر بنے رہے.
اور خشیت اور خوف الہی کی کیفیت میں رہے اور چشمان مقدس سے آنسو جاری رہے، فلم یزل کذالک حتی جاء، اس وقت تک آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری رہے اور آپ خشیت اور بکا کا پیکر رہے، آنسو بہتے رہے، اور میں آپ کا یہ پورا ماجرا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے آپ کو روک نہ سکی، یہاں تک کہ سیدنا بلال حبشی نے اذان دی اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص وقت ہے، اس میں خلل پیدا کرنا بھی بے ادبی ہوگی۔ حضور اپنی عبادت میں مشغول ہیں، آہو بکا کی کیفیت میں ہیں، آنسو مبارک چشمان مقدس سے جاری ہیں، اور میں بھی ادب سے منظر مصطفیٰ دیکھتی جا رہی ہوں، مجھ میں بھی سکت نہیں کہ میں درمیان میں پوچھ سکوں کہ حضور یہ کیا ہے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو مجھ میں بھی جرت پیدا ہوئی، میں نے تب پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، محبوب کیا شے آپ کو رلا رہی ہے، کیا شے آپ کو آہو بکا کا پیکر بنا رہی ہے؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ محبوب اللہ رب العزت نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ اور حضور شیخ الاسلام کی تفسیر کے مطابق کہ اللہ نے تو آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں رو رہے؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، محبوب آپ کے گناہ اللہ نے تو اگلے پچھلے معاف کر دیے، محبوب کیوں آہو بکا کا پیکر بنے ہیں؟ اب حضور شیخ الاسلام نے فرمایا نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں، آپ نے عرفان القرآن جس کا درس دے رہے ہیں اس میں اس آیت کے ذیل میں جو ترجمہ کیا ہے، فرمایا محبوب اللہ نے تو کیا من ذنبی امتی کا، محبوب آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں تو یہ جانتی ہوں محبوب آپ اپنے لیے تو روتے ہی نہیں، آپ روتے بھی اپنی امت کے لیے ہیں، آپ ہنستے بھی اپنی امت کے لیے ہیں، آپ کا مسکرانا بھی امت کے لیے، آپ کا شب معراج جانا بھی امت کے لیے، اللہ کے حضور او ادنا کی وادی میں بیٹھنا بھی امت کے لیے، جب سوال کا وقت آیا تو وہاں بھی امت کا سوال کر کے آنا بھی امت کے لیے۔ محبوب آپ کا تو پہلے دن سے آخری دن تو امت کے لیے ہے، یہ جانتی ہوں کہ آپ اپنے لیے نہیں، آپ امت کے لیے رو رہے ہیں، پر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب جواب عطا فرمایا، اور یہاں سے ہمارے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم نہیں چاہتی افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن سکوں، اور شکورا کہ ہر حال میرا شکر گزاری میں گزرے، اور دائمی شکر گزاری کو اور دائمی شکر گزار کو شکور کہتے ہیں۔ ایک دفعہ شکر ادا کر لے اس کو شاکر کہتے ہیں، جو ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے اسے شکور کہتے ہیں، جو ایک لمحہ شکر گزاری میں گزاریں اسے شاکر کہتے ہیں، جو ساری زندگی کا ہر لمحہ شکر گزاری میں گزارے اسے شکور کہتے ہیں۔ مایا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن سکوں؟ اب یہاں ایک بات جو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر سجدے کا بھی ایک شکر ہے، ہر قیام کا بھی ایک شکر ہے، ہر رکوع کا بھی ایک شکر ہے، ہر رفع الراس کا بھی ایک شکر ہے، نماز کی ہر حالت کا بھی ایک شکر ہے، ہر کیفیت کا بھی ایک شکر ہے، ہر حلاوت کا بھی ایک شکر ہے، ہر اطلاع علی الغیب کا بھی ایک شکر ہے، اور ہر انعام کا بھی ایک شکر ہے، اور ہر شکر کا بھی ایک شکر ہے۔
اب شکر کیا ہے؟ اب ہم ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا شکر ایمان کی جڑ ہے، شکر دین کی اصل ہے، اور اطاعت الہی کی بنیاد شکر ہے۔ امام ابن قیم وہ لفظ شکر کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ شکر کا معنی کیا ہے، شکر سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں وَهُوَ ظَهُورُ أَثْرِ نِعْمَتِهِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ، اللہ کی نعمت کا اثر اللہ کے بندے کی زبان پر ظاہر ہونا شکر ہے۔ اللہ کی نعمت کا اثر اللہ کے بندے کی زبان سے ظاہر ہونا شکر ہے۔ پوچھا کہ حضرت زبان سے وہ اثر کیسے ادا ہو؟ فرمایا حمد و ثنا کے ذریعے سے ادا ہو تو زبان کا شکر ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا ہو تو وہ زبان کا شکر ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شَهُودًا وَمُحَبَّةً، اور اگر دل سے خدا کا شکر ادا ہو تو پھر دل محبت الہی کی گواہی دیتا ہے، اور پھر اگر اعضاء سے ثابت ہو تو پھر اعضاء پر اطاعت اور فرما برداری کا رنگ جم جاتا ہے۔ تین کیفیتیں بیان کی، یا شکر زبان سے ادا ہو تو اللہ کی تعریف میں زبان چلتی چلی جائے، حمد و ثنا کا پیکر بنتی چلی جائے۔ اگر دل سے وہ شکر ادا ہو تو دل خدا کی محبت میں غرق ہو جائے، اور اگر جسم کے اعضاء سے وہ شکر ادا ہو تو پھر اعضاء خدا کے فرما بردار ہو جائیں، خدا کے ہر امر پر لبیک کہنا شروع کر دیں۔ اب یہاں امام عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک القشیری المعروف امام قشیری اپنے الرسالہ القشیریہ میں فرماتے ہیں شکر کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک عالمین کا شکر ہے، ایک علماء کا شکر ہے۔ فرماتے ہیں ایک عابدین کا شکر ہے، اور تیسرا عارفین کا شکر ہے۔ ایک عرفاء کا شکر ہے، ایک عبادہ عابدین کا شکر ہے، اور ایک عالمین علماء کا شکر ہے۔ پوچھا علماء کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبان سے خدا کی نعمت کا اظہار کرنا علماء کا شکر ہے۔ زبان سے اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے چلے جانا، اس کا ذکر کرتے چلے جانا، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرتے چلے جانا، اور اس پر روشنی ڈالتے چلے جانا، اور پھر نطق سے، کلام سے، بیان سے اس کی رحمت، اس کی نعمت، اس کی عطا، اس کی خیرات کا ذکر کرنا علماء کا شکر ہے۔ پھر فرمایا عابدین کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اعمال اور افعال کے ذریعے سے اس کی نعمت کا اظہار کرنا عابدین کا شکر ہے، کہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال بھی اس شکر کے، اس نعمت کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ عابدین کا شکر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنی نعمت میں سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی، تو وہ چاہتا ہے کہ میری یہ نعمت اس پہ جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ اگر نعمت تواضع دی تو اللہ چاہتا ہے وہ چلتا ہوا تواضع کا پیکر بھی تو نظر آئے۔ اگر نعمت لطف دی تو اس کی زبان سے، اس کے بیان سے، اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے
تو وہ لطف نظر بھی تو آئے. اگر نعمت رفق دی، نرمی دی، وہ نرمی اور گداز تو اللہ کے بندے کے عمل سے، کردار سے، افعال سے، زبان سے، چلنے پھرنے سے وہ رفق نظر تو آئے. اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ رفیق، اللہ تو بڑا نرمی والا ہے. وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي عَمَلِهِ كُلِّهِ، اور اس رفق کو ہر عمل میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں بھی رفیق ہوں، میرا بندہ بھی رفق کا پیکر بن جائے، وہ چلتا پھرتا نرمی اور گوداز کا پیکر بن جائے. پھر اگر وہ کسی بندے کو صدق کی نعمت دیتا ہے، یرا یحب ان یرا اسرا نعمتی علی، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ چلتا پھرتا سچائی کا پیکر بن جائے، بولے تو سچ، کہے تو سچ، دعویٰ کرے تو سچ، ضمانت دے تو سچی، شہادت دے تو سچی، اگر وعدہ کرے تو سچا، امانت کی بات کرے تو سچی، اور کوئی دعویٰ کرے تو سچا. اس کے بعد فرمایا تیسرا شکر جو ہے وہ شکر العارفین ہے. امام کشیری سے پوچھا کہ شکر العارفین عرفاء کا شکر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا باستقامتہم لہو فی عموم احوالہم، کہ اپنے عام زندگی کے معاملات میں بھی وہ خدا کے حضور استقامت کا پیکر بنا رہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں، انسان جب باہر ہوتا ہے تو پرتکلف ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ دیں ذرا. جب آپ باہر جاتے ہیں تو بن سور کے آتے ہیں نا. جب باہر جاتے ہیں تو ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اور جس طرح کی میٹنگ میں جاتے ہیں اس طرح کے طور طریقے سیکھ کر جاتے ہیں، آداب سیکھ کر جاتے ہیں، سلیقے سے بات کرتے ہیں. جب اہل خانہ کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر کوئی تکلف نہیں رہتا، وہ اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو بتایا عرفاء کا شکر یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے بھی آ جائے تو تب بھی وہی ہو جو عوام کے سامنے ہو. کہ عارف باللہ خدا کا شاکر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں بستر پر بھی سوؤں تو اس پہلو پر سوؤں کہ خدا کا شکر گزاری میں سوتا ہوا نظر آؤں. میں اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ میں ہاتھ پاؤں پھیلا کے نہ سوؤں، کیونکہ خلوت میں مجھے اس نے جو دیکھنا ہے. جلوت میں انہوں نے دیکھنا ہے، خلوت میں میرے یار نے دیکھنا ہے. انہوں نے دیکھا کیا دیکھا؟ اگر میں یار کی نگاہ میں گر گیا تو مجھے کوئی اوپر نہ کر سکے. عرفاء کا شکر یہ ہے کہ تنہائی میں زیادہ محتاط ہوتے تھے کہ تب ہی تو یار نے نگاہ ڈالنی ہے. لوگوں میں ہوتے تھے، لوگوں کی نظروں میں عام ہو جاتے تھے، خدا کی نظروں میں رہتے تھے تو خاص بن کے رہتے تھے، کہیں میری ایک ادا سے، کہیں اس کی نگاہ سے گر نہ جاؤں. یہ عرفاء کا شکر ہے. یہ کیا ہے؟ عرفاء کا شکر ہے. اس کے بعد امام ابو القاسم الکشیری فرماتے ہیں حضرت شکر کی اور بھی کوئی قسمیں ہیں. جو کچھ بھی شکر میں بیان ہوا ہے میں چاہتا ہوں جو سمجھنے والی بات ہے وہ شروع میں سمجھ لیں واقعات سے پہلے. امام ابو القاسم الکشیری سے پوچھا کہ حضرت شکر کی اور بھی کوئی قسمیں ہیں؟ آپ نے فرمایا 4 اور قسمیں ہوتی. وہ کیا؟ فرمایا ایک شکر بالقلب ہے، ایک دل کا شکر ہے، ایک شکر باللسان ہے، ایک زبان کا شکر ہے، ایک شکر بالبدنی والارکان ہے، ایک اعضاء کا شکر ہے، اور ایک شکر بخدمت الخلق ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا شکر ہے. میری بات غور سے سنیے گا. ہماری بربادی کا راز بھی ناشکری ہے اور ہماری کامیابی کا راز شکر گزاری ہے. میں آپ کو 3-4 نسخے دے کر جاؤں گا اور وظیفے بتاؤں گا انشاءاللہ اسی کی روشنی میں. اس کے ہوتے ہوئے پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں.
کہ کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، اثر تعویذ ہی شکر ہے۔ میں اس کے وظیفے انشاءاللہ قبلہ حضور کے صدقے سے آپ کو بتا کے جاؤں گا آج۔ اب دل کا شکر کیا ہے کہ جو زبان سے شکر ادا ہو وہ دل بھی اس کا اقرار کر رہا ہو۔ جو زبان سے شکر ادا ہو دل بھی اسے شکر سمجھے، دل کو احساس ہو کہ یہ نعمت خدا نے دی ہے، دل کو احساس ہو کہ یہ کرم خدا نے کیا ہے، دل کو احساس ہو کہ مولا میں تو اس قابل نہ تھا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ایاز کو محمود کے ساتھ بٹھا دیا، میں تو ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ایک صندوقچی لے کر آیا تھا، میں تو ایاز کسی کام کا نہ تھا، نہ کسی کی نگاہ مجھ پہ جمتی تھی، نہ کوئی مجھے اپنے قرب و جوار میں بٹھاتا تھا۔ ابھی اگر محمود نے مجھے اپنی قربت میں وزیر بنا کر بٹھایا ہے اور اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ہے، یہ ایاز کا کمال نہیں، یہ تو محمود کا کمال ہے۔ ہر حال میں اگر دل اپنے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتا رہے تو ناشکر گزاری کبھی نہیں دل میں آئے گی۔ اس کے بعد زبان کا شکر، پھر اگر دل میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو لازم ہے عرفاء کے ہاں کہ زبان اس کا اظہار کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دل میں شکر ہے، کسی نے کہا بھئی دل میں ہے تو زبان میں لانے میں کیا حرج ہے؟ اگر دل میں شکر گزاری ہے تو زبان سے اس کا اظہار کرو، کیونکہ خدا کو اظہار کرنے والی زبان بڑی پسند ہے۔ پھر اس کے بعد شکر بالبدن والارکان۔ اب اگر آپ کہیں کہ ہاں جی میری زبان میں بھی شکر ہے، میرے دل میں بھی شکر ہے، میں شکر کی بات نہیں کر رہا، اور زبان میں شکر بھی ہونی چاہیے نا، مٹھاس بھی ہونی چاہیے، تو سمجھ لیں اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے جس کے دل میں شکر ہوتا ہے، اس کی زبان پر شکر ہوتی ہے جس کے دل میں شکر ہوتا ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں کہ زبان میں شکر ہو اور دل میں شکر ہو، اور نماز ایسے پڑھیں کوئی کہے تیری نماز نہیں بتاتی کہ یہ شکر گزار کی نماز ہے، اگر رکوع کریں تو چونچ ماریں، سجدہ کریں تو چونچ ماریں، کھڑے ہوں تو نہ پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں یا رکوع میں ہیں، اور پھر سجدے میں چلے جائیں پتہ نہیں چلے سجدہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، پھر قعدہ میں بیٹھے ہیں اور صحیح قعدہ بھی نہ ہو سکا، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، پھر ابھی قیام ہوا نہیں تو ساتھ رکوع شروع ہو گیا، ابھی رکوع ختم نہیں ہوا تو سجدہ ختم بھی ہو گیا، اور پھر ادھر آپ تحیات پہ پہنچے تو سلام بھی ہو گیا۔ تو آپ 100 دفعہ کسی عارف کو کہیں کہ میں بڑا شکر گزار ہوں، کہتا ہے تیری زبان سے سن لیا ہے، میں نفی تو نہیں کرتا پر تیری نماز اس کی تائید نہیں کرتی۔ اس کے بعد مسجد سے نکلے، میں پریکٹیکل باتیں کرنے آیا ہوں، میں ہر چیز کو آپ کی تطبیق کے ساتھ آپ کی پریکٹیکل لائف کو ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ پھر گھر سے باہر چلی گئیں، ابھی تراویحاں ختم ہوئی، حضور شیخ الاسلام کا اعتکاف کا لیکچر ختم ہوا، آپ نے تراویحاں پڑھی، قیام اللیل ہوا، بلکہ صلاۃ التسبیح بھی ہو گئی، 27ویں کی دعا بھی ہو گئی، اور رکت انگیز دعا سن کر آپ باہر نکلے، جوتی پہننے کی دیر تھی کہ آپ کی چال ہی بدل گئی، اور پھر ایسے چل رہے ہیں، کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہیں، کسی اکھاڑے سے آ رہے ہیں یا خدا کے حضور سے آ رہے ہیں، پوچھا کہ یہ کیا ہے، فرمایا میں شکر کے ساتھ آ رہا ہوں، فرمایا شکر والے تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، بڑے احتیاط سے اپنا قدم رکھتے ہیں، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، تیرا ذکر کروں پر تیرا نام نہ لوں۔
بات یہ احتیاط سے قدم رکھتے ہیں، کہیں میری ادا سے کسی کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے، میری آواز سے کسی کا دل چیڑا نہ جائے، میرے کسی عمل سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، میری کسی ادا سے کسی کا دل دکھ نہ جائے، میرے کسی عمل سے کسی کا اعتماد نہ ٹوٹ جائے۔ وہ بڑی احتیاط سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں۔ تو فرمایا بدن کا، جسم کا شکر یہ ہے کہ چلتے ہوئے خود دیکھنے والا بتا دے کہ اس کا چلنا بتا رہا ہے کہ شکر ہے۔ اب اس کے بعد امام قشیری رسالہ القشیریہ میں فرماتے ہیں زبان سے جو شکر ہے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے بندے جب کوئی اللہ کی نعمت تمہیں ملے فحدث، اس کا بیان کیا کرو، اللہ کی نعمت کا اظہار کیا کرو، بیان کیا کرو، ذکر کیا کرو کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام ہوں، ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے میں سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، ادھر آصف بن برخیاں ہوں اور ادھر ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے میں سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اب ایک ہی لمحہ تھا، سلیمان علیہ السلام سوچ سکتے تھے کہ دیکھو آصف، یہ میری نبوت کا کمال دیکھو، میرے تصرف کا کمال دیکھو، میرے معجزات کا کمال دیکھو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے سلیمان شاکر رہتا ہے یا ناشکر گزاری کرتا ہے۔ میں تو شکر گزاری کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں نہ میرا کمال ہے نہ تیرا کمال ہے، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا کمال ہے، نہ تیرا کمال ہے آصف بن برخیہ، نہ اللہ کے نبی کا کمال ہے۔ پوچھا پھر یہ کس کا کمال ہے؟ فرمایا اس رب کا کمال ہے جس نے تجھے بنایا اور مجھے بنایا، تجھے میری امت کا ولی بنایا اور مجھے تیرا نبی بنایا، یہ اس رب کا کمال ہے۔ بات یہ ہے ہر کمال کو رب سے منسوب کرنا شکر گزاری ہے، یہ میں نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ ہر کمال کو، ہر جمال کو، ہر اصل کو، ہر نگہت کو، ہر شان کو، ہر آن کو، ہر لحظے کو، ہر عظمت کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے رہنا شکر گزار۔ اس کے بعد اب شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ کیا تھا؟ زبان سے اس کا اظہار ہو۔ آپ میرے ساتھ چلیے، ایک شکر کا طریقہ زبان سے اس کا اظہار ہو۔ آپ کی زبان میں اے میرے سونے رب تو نے بڑا کمال کیا، اے تیری شانہ نے، تو کرم والا ہے، تو لطف والا ہے، تو عظمت والا ہے، مولا تو نہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ یہ شکر ہے، مولا آج تو مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے 2 وقت کا مجھے کھانا جو دے دیا، تیرا شکر۔ مولا مجھے کوئی پانی نہ پوچھتا تھا، تو نے مجھے پلایا، تیرا شکر۔ تو نے کھلایا، تیرا شکر۔ مجھے سلایا، تیرا شکر۔ مجھے اٹھایا، تیرا شکر۔ اگر تو نہ ہوتا پتہ نہیں میں اٹھ بھی سکتی یا نہیں۔ ہر حال میں زبان سے خدا کا شکر ادا ہو تو یہ شکر باللسان ہے، یہ زبان کا شکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد شکر کا دوسرا طریقہ جو امام قشیری فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دوسرا شکر یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں زبان سے خدا کی حمد و ثنا بیان کرے۔ جب اللہ کی نعمت دیکھے تو کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ بھولنا نہیں ہے، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس سبحان رب کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں واقعہ، ایک روز شیخ سعدی الشیرازی سفر کر رہے تھے، جمعے کا وقت آ گیا، جس بھی شہر میں تھے جامع مسجد میں داخل ہو گئے اور اپنے جوتے باہر چھوڑ دیے، اپنے جوتے باہر چھوڑ دیے۔
میں تھوڑا سا ماحول کو لطیف بنانے کے لیے ایک لطیفہ بھی عرض کروں گا اس کے بعد، لطیف، اور اس میں لطافت پیدا کرنے کے لیے لطیفہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ شیخ سعدی الشیرازی مسجد میں جمعے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے جوتے باہر سیڑھیوں پہ چھوڑ گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا جوتے غائب، ہاتھ اٹھا لیے اوپر دیکھا، کہا اے مولا، جو تیرے گھر تیری نماز کے لیے حاضر ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتا ہے، اس کے جوتے ہی غائب کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری نگاہ پڑی تو سامنے حاکم وقت کا بیٹا آ رہا تھا، حاکم وقت کا بیٹا آ رہا تھا، اس کے ارد گرد اس کے چوکیدار، اس کے محافظ، اس کے گن مین، اس کی رعایا، اس کا لشکر اس کے ساتھ تھا، اور جاہو جلال کا پیکر بن کے چلا آ رہا تھا۔ اوپر دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے حاکم وقت کے بیٹے کی، ایک جوتا جائے یہ 1000 جوتے خرید سکتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ مولا تیرے گھر آؤں اور ایک ہی جوتا ہو اور وہ بھی چلا جائے تو میرا حال کیا ہوگا۔ اتنے میں نگاہ پڑی نیچے تو پتا چلا اس کے تو پاؤں ہی نہیں۔ میں اسی وقت خدا کے حضور توبہ تائب ہو گیا۔ میں نے کہا مولا مجھے تو نے اچھے حال میں رکھا ہے، اگر جوتا نہیں خرید سکتا پاؤں تو ہیں، وہ 1000 جوتا خرید سکتا ہے مگر پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں۔ حاضرین محترم، اب جو لطیفے کی بات کی تھی یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک علامہ صاحب تھے، خطیب صاحب تھے، وہ کسی خطاب کے لیے کسی مجمع کی طرف کسی مسجد میں تیزی سے تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ ایک خادم تھا۔ اس خادم کی ذمہ داری تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوں تو ان کے جوتے سنبھال لے، ان کے جوتے سنبھال لے، اس پہ نگاہ رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ اب وہ علامہ صاحب اس کو کہنا بھول گئے، وہ تیزی سے مسجد میں داخل ہو گئے اور خطاب شروع ہو گیا۔ ان کا اعلان کر دیا گیا، خطاب شروع ہو گیا۔ ذہن میں رہا کہ میرے جوتوں کا کیا بنا، میں نے تو خادم کو نہیں کہا کہ میرے جوتے سنبھال لینا، اب میرے جوتوں کا کیا بنا۔ اب خطاب شروع ہو گیا، ٹاپک پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خادم سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ علامہ صاحب اس خادم سے پوچھنا چاہ رہے تھے خطاب کے دوران کہ میرے جوتے سنبھال لیے۔ اب خطاب بھی شروع ہو گیا تھا، ظاہری بات ہے مقرر تھے، خطیب تھے، طریقہ کار بھی آتا تھا۔ انہوں نے اسی طلاقت لسانی میں الفاظ کا استعمال بڑا خوبصورت کیا اور پوچھتے ہیں 2 روپے کی نئی خریدی، یعنی 2 روپے کی نئی جوتیاں خریدی تھی نا، وہ یہ کہہ رہے تھے 2 روپے کی نئی خریدی نظر میں رکھنا اللہ ہو۔ کیا 2 روپے کی نئی خریدی نظر میں رکھنا اللہ ہو۔ لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کوئی شعر فی البدی آ رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ماجرا کچھ اور ہے۔ وہ آگے بھی انہی کی صحبت میں بیٹھنے والا خادم تھا، اسے بھی آتا تھا، وہ بھی متکلم تھا۔ کہتا ہے ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، کمر سے باندھے اللہ ہو۔ تو کیا کہا، 2 روپے کی نئی خریدی نظر میں رکھنا اللہ ہو۔ اور وہ خادم بھی عارف تھا، لگتا ہے معرفت والا تھا، کہتا ہے ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، کمر سے باندھے اللہ ہو۔ اس کے بعد شکر کی جو دوسری قسم بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کرم کرے تو اس کرم کے جواب میں اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اب اس پر حضرت مصنف عبدالرزاق حدیث شریف لائے ہیں، ماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحمد رأس الشکر، کہ یہ جو حمد و ثنا ہے وہ شکر کا اصل ہے، شکر کا سرچشمہ ہے، اور شکر کی اصل الحمد للہ ہے وشکر للہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں
تو زبان سے اس سے بہتر کلمہ جو خدا کو پسند ہو وہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے الحمدللہ و شکر للہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شکر اللہ عبد لا یحمدہ ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، اور جو شخص خدا کا پھر شکر ادا نہیں کرتا، حمد و ثنا بیان نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کا شکر قبول نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا ذریعہ اس کے شکر کا ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اس کے بعد امام مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک لائے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی ان العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ رب العزت کو اس بندے سے بڑا پیار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے اور اس کو رجسٹر کر لیں، فرمایا اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہے جب کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، جب پیے تو اس کی حمد بیان کرے، جب کوئی عمل کرے تو اس کی حمد و ثنا کا پیکر بنتا چلا جائے۔ اب میں اس کو سمرائز کرنے لگا ہوں، اگلے واقعے سے پہلے میں آپ کو قرآنی واقعہ بیان کرنے کے لیے یہ ساری تمہید باندھی تھی۔ اب اس سے پہلے میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں جو میں نے اب تک بیان کیا، کہ شکر کی مختلف قسمیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، شکر کی مختلف قسمیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور یہ شکر جو ہے اسے دنیاوی سکون بھی ملتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے، اور اس میں شکر گزار بندہ بننے کے یہ مختلف ذرائع ہیں۔ اب وہ ذرائع کیا ہیں وہ سمرائز کرنے لگا ہوں، کہ شکر کا ایک ذریعہ یہ ہے جو میں نے بیان کیا، میں سمرائز کر رہا ہوں، آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ شکر کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اس نعمت کا اظہار کرے۔ شکر کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کی نعمت کا اقرار کرے، اور شکر کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ نعمت پر خدا کی حمد و ثنا بیان کرے، اور شکر کا چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ ہر نعمت کے حصول پر اظہار حمد و ثنا کرے، اور شکر کا پانچواں ذریعہ یہ ہے خدا کی نعمت پر قناعت کرے، جو اللہ دے دے اس پہ قانے ہو جائے، جتنا دے دے اس پہ شکر ادا کرے، اور زبانیں اور لسان شکوہ دراز نہ کرے۔ اللہ رب العزت کو وہ زبان نہیں پسند جو کہے مولا تیرا شکر ہے پر اتنا دے دیتا تو اور اچھا ہوتا، تو کیا ہوا، شکر کے ساتھ ناشکر گزاری ہو گئی، تو اسے شکوہ کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، شکر کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ انسان قناعت کا پیکر ہو جائے، مولا ایک کپڑا دیا ہے تیرا شکر، 2 کپڑے دیے ہیں تیرا شکر، 3 کپڑے دیے ہیں تیرا شکر، کیونکہ ان سے تو بہتر ہوں جن کے پاس ایک ہی کپڑا نہیں۔ یہ بھی شکر کا ذریعہ ہے، قناعت۔ پھر شکر کا ایک ذریعہ ہے خدا کی ذات پر یقین۔ نوٹ کرتے جائیں، شکر کا ایک اور ذریعہ کیا ہے، خدا کی ذات پر یقین ہو کہ میرا واسطہ میرے رب سے ہے، میرا رابطہ میرے رب سے ہے، میرا کنیکشن میرے رب سے ہے، میں نے رب سے مانگنا ہے، میرا رب ہی مجھے عطا کرے گا۔ یہ یقین جس کو مل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہیے، اسے بے نیازی مل جاتی ہے۔ جسے یقین ملتا ہے اسے بے نیازی مل جاتی ہے، جو بے نیاز ہو جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کائنات کی ساری دولت مل جاتی ہے۔ فرمایا شکر کا ایک اور ذریعہ کیا ہے، یقین، اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، خدا کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک یقین نہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا پھر شکر کا ایک اور ذریعہ ہے توکل، کہ خدا کی ذات پہ توکل بھی مضبوط ہو، یہ شکر کا ذریعہ ہے۔ کسی کا توکل کمزور ہو سمجھ لو شکر کمزور ہو رہا، کسی کا یقین کمزور ہو سمجھ لو شکر میں کمی آ رہی ہے، کسی کی قناعت میں کمی ہو، لالچ بڑھ رہی ہو، طمع بڑھ رہی ہو، حل من مزید بڑھ رہا ہو،
دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہو کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ گاڑی بھی لے لوں، یہ گھر بھی لے لوں، یہ کپڑا بھی لے لوں، یہ اس کا لاکٹ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اس کے آئی ٹاپس بڑے پسند ہیں، یہ نیکلس بڑا پسند ہے، یہ اس کے جوتے بڑے پسند ہیں، یہ شولڈر بیگ بڑا پسند ہے، یہ بھی مجھے مل جائے۔ جس دن یہ خواہش ختم ہو جائے اور آپ یہ سوچیں کہ مولا جو تو نے مجھے دیا ہے سب سے بہتر ہے، سمجھ لیں کہ قناعت مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر سوزوکی ہے تو سمجھ لیں یہی میری لینڈ کروزر ہے، اگر موٹر سائیکل ہے سمجھیں یہی پجیرو ہے، اور اگر سائیکل ہے سمجھ لو یہ نائٹ رائڈر ہے، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں کہو کہ میں خود ہی ہیلی کاپٹر ہوں۔ ہر حال میں خدا پہ قناعت کرنے والا شاکر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہر حال میں خدا پر قناعت کرنے والا، توکل کرنے والا، اس پہ یقین رکھنے والا شکر گزار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ پہ توکل رکھو، اللہ کو توکل کرنے والوں سے بڑا پیار ہے۔ پھر اگلی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اذیت دے دے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اگر کوئی آپ کو اذیت دے دے، اس اذیت پر بھی صبر کرنا اور شکر کرنا، یہ سب سے بڑی شکر گزاری۔ کیا کہا میں نے؟ اگر کوئی آپ کو اذیت دے دے، دکھ دے دے، تکلیف دے دے، آپ کو کسی کے عمل سے دکھ پہنچے، اس مقام پر شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، یہ سب سے بڑی شکر گزاری۔ اب یہاں پر میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ بھی شکر کی قسم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شکریہ کہہ دینا یہ شکر ہے، اور کسی کو دھکا دے دیں اور سوری کہہ دینا یہ معذرت ہے۔ یہ تو زمانے کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، ان کا دل سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک قلب میں وہ کیفیت طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ نہ شکور ہو سکتا ہے نہ شاکر ہو سکتا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جتنا حسد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا، اتنا حسد شاید ہی کسی نے کسی کے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے؟ جتنا حسد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا گیا، اس سے زیادہ حسد شاید ہی کسی کے ساتھ اس کی زندگی میں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم سے حسد تاجر نے کیا؟ امام اعظم سے حسد امیر وقت نے کیا؟ کیا امام اعظم سے حسد کسی اکانومسٹ نے کیا؟ کسی فلاسفر نے کیا؟ کیا آپ کے ساتھ حسد جو ہے یہ والی وقت نے کیا؟ کسی ڈاکٹر نے کیا؟ کسی انجینئر نے کیا؟ کسی طبیب نے کیا؟ کسی ڈاکٹر نے کیا؟ نہیں۔ کس نے کیا؟ اس وقت کے علماء نے کیا۔ وہ جو ہم اثر، جو اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، حسد بھی وہی کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حسد کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک رذیل شخص کو آپ کے پیچھے ہائر کر کے چھوڑ دیا گیا، اور اس کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ آپ کے پیچھے چلتا جائے اور آپ کو گالیاں دیتا جائے۔ آپ شہر سے گزر رہے ہیں، وہ شخص اپوائنٹ کیا گیا رذیل طبیعت کا تھا، وہ پیچھے سے آپ کو برا بھلا کہتا جا رہا ہے، گالیاں دیتا جا رہا ہے، اور آپ اپنا سر اقدس نیچے رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس نے پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میں گالیاں دیتا ہوں، یہ جواب نہیں دیتے، وہ اور طیش میں آ گئے۔ اس نے اور گالیاں دینی شروع کر دی، اب اور مسکراتے چلے گئے اور خاموشی سے چلتے چلے گئے۔ وہ اور گالیاں دیتا چلا گیا، اب اور خاموش رہے، مسکراتے رہے، اور یہاں تک کہ اپنی منزل تک پہنچے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو گھر کے دروازے پر رک کر کہتے ہیں، اے بندے، یہ میرا گھر آ گیا، میں داخل ہونے سے پہلے تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تیرا دل جو ہے ہلکا ہو گیا ہو تو میں اندر چلا جاؤں؟ ہائے 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 ہائے، اے بندے، اگر تیرا دل
مجھے گالیاں دے دے کے ہلکا ہو گیا ہو تو میں اندر چلا جاؤں، اور اگر بھاری ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر جتنی گالیاں دینا چاہتا ہے دے دے، جب تیرا دل ہلکا ہو جائے گا پھر میں بھی چلا جاؤں۔ ایک لفظ سختی کا، ایک لفظ انتقام کا، ایک لفظ غصے کا، جبر کا نہیں بولا۔ اتنے میں اس کو شرم آ گئی اور شرمندہ ہو کر وہ خود ہی چلا گیا۔ اسی طرح حاسدین کو آرام نہ آیا، پھر ایک اور موقع پر انہوں نے ایک بدکماش شخص کو آپ کے لیے اپوائنٹ کیا، اور وہ آپ کے پیچھے پہلے آپ کو گالیاں بکتا گیا، گالیاں دیتا گیا۔ جب اس نے دیکھا امام اعظم پر ان گالیوں کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کے سامنے آیا اور زور سے تمانچہ آپ کے چہرہ اقدس پہ دے مارا، تھپڑ دے مارا، تمانچہ دے مارا، اور امام اعظم اس پر بھی صبر کا پیکر بنے رہے، اور پھر اسے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بندے، جو عمل تو نے کیا ہے، میں اگر چاہوں تو میں والی وقت، امیر وقت کو شکایت کروں اور تمہارا مواخذہ کرواؤں، مگر نہیں کروں گا۔ یہ جو تم نے تمانچہ مارا ہے، میں چاہوں تو رات کو اللہ کے حضور تیری شکایت لگاؤں اور اللہ کے حضور یہ معاملہ رکھوں، مگر نہیں رکھوں گا۔ یہ جو تو نے تمانچہ مارا ہے، میں چاہوں تو قیامت کے روز یہ معاملہ خدا کی عدالت میں رکھوں اور اپنا انصاف مانگوں، وہ بھی نہیں کروں گا۔ پھر پوچھا حضرت کیا کریں گے؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی اور مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، تو میں تیرے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تجھے میرے ساتھ نہیں بھیجتا۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑھ کر بھی شکر کوئی اور ہوگا؟ اب آپ پوچھیں شکر کاہے کا؟ پوچھیں شکر کاہے کا؟ کس لیے شکر ادا کر رہے ہیں؟ کس بات پر؟ ایک شکر یہ کہ مولا کوئی تو نعمت دی ہے جس پر وہ حسد کرتے پھرتے۔ ہائے مولا کوئی تو نعمت دی ہے، کوئی تو اپنے رنگوں میں سے کوئی رنگ چڑھایا ہے، کوئی تو اپنی صفات میں سے صفت کا رنگ دیا ہے، کوئی تو اپنے محبوب کی ادا میں سے کوئی ادا دی ہے، کوئی تو ایسی ادا ہے جس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ مولا جو بھی دیا ہے میں تیرا شکر گزار بنتا۔ اور دوسرا شکر یہ کہ مولا یہ جو ان کے حسد پر مجھے صبر دیا ہے، اس پر تیرا شکر ادا کرتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور تیسرا وہ جو ان کے کمینہ پن پر اور ان کی ذلت پر جو مجھے ضبط دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور چوتھا ان کے ظلم کے باوجود میرا دل ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، اس پہ پھر شکر ادا کرتا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہ کہ ان کے آخری اقدام تک بھی میرے دل پر کوئی شے بھاری نہیں ہوئی، میرا دل اسی طرح خوش ہے، اس پہ پھر شکر۔ سبحان اللہ۔ حاضر محترم، پھر اس کے بعد شکر کا ایک ذریعہ یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ اس کی خاطر صبر کا پیکر بنا جائے، جیسے امام اعظم بنے۔ پھر شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ پھر اس کی خاطر اس کے پیکر احسان بنا جائے۔ کوئی ظلم کرے اور تم احسان کرتے چلے جاؤ، کوئی ظلم کرے تم صبر کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اور کوئی ظلم کرے اور تم یک طرفہ احسان اور بھلائی کرتے چلے جاؤ۔ کیا یہ آپ کی زندگیوں میں نہیں ہوتا؟ یہ میری بہو نے زیادتی، میری نند نے زیادتی، اس کی ساس نے زیادتی، یہ میری ہمسائی نے زیادتی، میں نے تو اس کے بچوں کے لیے یہ کیا تھا، میں نے تو اس کے لیے یہ کیا تھا، یہ دیکھیں وقت آیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ میں نے اس کو افطاری کروائی، میں نے سحری کروائی، اب مجھے کام پڑا تو اسے میرا کام ہی نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے جی؟ میں نے اس کو کھلاتی پلاتی رہی، جب مجھے ضرورت تھی میں نے چینی منگوائی، اس نے مجھے چینی نہیں دی، نمک منگوایا نمک نہیں دیا، آٹا منگوایا آٹا نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ احسان کر کے احسان کو پانی میں ڈال دیا۔ احسان یہ ہے
کہ وہ یک طرفہ ظلم کرے، تم یک طرفہ بھلائی کرو. وہ ظلم کرتے ہوئے بھول جائے، تم بھلائی کرتے ہوئے بھول جاؤ کہ اس نے کیا کیا. اسے احسان کہتے ہیں. پھر فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنی قربت اور آغوش میں لے لیتا ہے. پھر شکر کا ایک ذریعہ میانہ روی ہے. شکر کا ایک ذریعہ میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے. اور اس لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی، یہ بھی شکر کا ذریعہ ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے پھر ریپیٹ کیا کہ یہ جی میں شکریہ کہہ دوں یہ شکر ہے، نہیں، شکر اپنے عمل کو بھی شکر میں ڈھالنے کا نام ہے. آپ کا جسم، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کا قول، آپ کی زندگی، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اس کی ایک ایک جھلک بتائے کہ یہ شاکر ہے. اس میں تواضع ہو، انکساری ہو، آپ کے چلنے پھرنے میں میانہ روی ہو. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت کی، فرمایا بیٹے وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا بیٹے جب چلو تو میانہ روی اختیار کرو. پتہ چلا کہ میانہ روی میں بھی شکر گزاری ہے. پھر فرمایا جب تم گفتگو کرو تو میانہ روی سے بات کرو، تو میانہ روی اور اعتدال پسندی میں بھی شکر گزاری ہے. پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین اور بھدی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے، وہ مت بنو. پھر شکر کا ایک ذریعہ غرور اور تکبر سے بچ کے رہنا بھی ہے، یہ بھی شکر ہے. اس پہ حضرت لقمان نے بیٹے کو پھر وصیت کی، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بندے غرور کے ساتھ اپنا رخ مت پھیرا کرو. اگر کوئی شخص یہاں بات کر رہا ہو اس کی پوری بات سننا شکر گزاری ہے. ایسے چہرہ ایسے چٹخ کر اور اپنا رخ پھیر کر اس طرف چلے جانا، وہ بات ادھر کر رہا ہو، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، جس میں شکر گزاری نہیں، جس میں کفران نعمت ہے. آپ پوچھیں کفران نعمت کیوں ہے؟ اللہ نے نعمت دی تو وہ بندہ آپ کے پاس آیا، آپ سے سوال کرنے آیا، آپ کو مفتی سمجھا، آپ کو عالم سمجھا، آپ سے سوال کرنے آیا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ سے سلام کر رہا ہے، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے. اس عزت کے جواب میں چہرہ پھیر کے چلے جانا، یہ سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں. فرمایا یہ بھی ناشکر گزاری ہے. پھر فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اے بچے زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو. اکڑ اکڑ کے چلنا بھی ناشکر گزاری ہے. غرور کے ساتھ چہرہ پھیر لینا بھی ناشکر گزاری ہے. پھر فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت کو ہر متکبر اور اترا کے چلنے والا پسند نہیں. جس میں یہ چیز نظر آ جائے سمجھ لیں کہ شکر میں کمی ہے، اور اگر اپنے اندر یہ چیز سمجھ آ جائیں تو سمجھیں ابھی میں خدا کا شکر گزار بندہ یا بندی نہیں بن سکی. پھر اسی طرح ساری عبادتوں کا بھی شکر ہے، اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی شکر گزاری ہے، اور بندگان خدا کی مدد کرتے رہنا بھی شکر گزاری ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہنا بھی شکر گزاری ہے، اور کمزوروں کی اعانت اور مدد کرتے رہنا بھی شکر گزاری. یہ ساری شکر گزاری کی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دی. آپ کہیں سے کسی آیت سے کسی مقام سے جو نچوڑ نکالیں گے اللہ کی توفیق سے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ ساری قسمیں کس کی ہیں؟ شکر گزاری کی ہیں. اب آگے چلیں. اللہ رب العزت نے جو میں قرآنی تمثیل اور مثال آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. میں نے اس کے لیے یہ تمہید یہاں تک باندھ کر پہنچا ہوں. اب اللہ رب العزت نے شکر گزاری اور ناشکر گزاری کی ایک بہت خوبصورت مثال قرآن مجید میں دی ہے. کہاں دی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں دی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت دو بندوں کا ذکر فرما رہا ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے
44 تک، 32 سے 44 تک یہ پورا بیان ہے جو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثال ہماری تربیت کے لیے عطا کی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب آپ ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ اب یہ مثال غور سے سنیے گا۔ فرمایا ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک شخص کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات عطا کیے، دونوں میں سے ایک شخص کے لیے انگور کے باغات بنائے اور ہم نے ان دونوں باغوں کے اطراف کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ پھر فرمایا اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی۔ پھر فرمایا کلتا الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں باغوں کو کثرت کے ساتھ پھل لائے، دونوں باغ کثرت کے ساتھ پھل بھی لائے اور کسی قسم کی کمی بھی نہیں رہنے دی، ہر طرح کے پھل خوب اگے، ریل پھیل ہوئی، ہر طرح کے پھل بھی اگے، کسی قسم کی کمی بھی نہیں آنے دی۔ پھر فرمایا اور کوئی پیداوار میں کمی بھی نہیں آنے دی۔ پھر ہم نے ان دونوں باغوں میں سے ہر ایک کے درمیان نہر بھی جاری کر دی، ہر باغ کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دی، انگور کے باغ بھی اگا دیے، ان کے درمیان ایک سرسبز و شاداب کھیتی بھی اگا دی، ان کے درمیان کھجوروں کا ایک باغ بھی اگا دیا۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھر ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی تاکہ پھل پھول بھی اگے، آبشاری کا نظام بھی جاری رہے، پانی بھی میسر رہے، ان میں شادابی بھی آتی رہے، پھل پھول بھی اگتے رہیں، ہر موسم میں ہر قسم کا پھل بھی اگے اور فراوانی بھی ہو، فراخی بھی ہو اور پھر ثروت بھی ہو اور ہر طرح کی خوبصورتی ان باغوں میں عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پھر وہ پہلا شخص جسے اللہ رب العزت نے 2 باغ عطا کیے تھے اور جو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا ہے جسے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ 2 شخص ہیں، ایک کو باغ پہ باغ دے رہا ہوں، اس میں نہریں جاری کر رہا ہوں، ارد گرد اس کے کھجور کے باغات لگا رہا ہوں اور درمیان میں سرسبز و شاداب کھیتی اگا رہا ہوں، اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ جس کو سب کچھ مل گیا وہ دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر تبادلہ خیال کرتے ہوئے، اظہار خیال کرتے ہوئے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نَفْرًا، ماتے ہیں کہ میں قبیلے اور خاندان اور مال اور اسباب میں تم سے افضل ہوں۔ اب تیسری چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ نے نعمتیں دیں، فراوانی دی، اس فراوانی اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی بجائے وہ تکبر اور رعونت کا شکار ہو گیا۔ اور وہ دوسرا شخص جسے بظاہر نہ جنت ملی، دنیا کی جنت، نہ باغ ملے، نہ کھیتیاں ملی، نہ کھجور کے درخت ملے، نہ نہریں ملی، نہ ثروت ملی، نہ اولاد میں کثرت ملی، نہ مال و اسباب میں کثرت ملی، مگر اسے وہ ملا جو پہلے کو نہیں ملا تھا۔ وہ اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی تم سے زیادہ ہے، اور ان باغوں کے علاوہ اور بھی مال ہے جو میرے پاس ہے۔ پھر کہنے لگا میں ہر شے میں تم سے افضل ہوں، تم سے بہتر ہوں۔ یہ تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ اب دوسرا شخص سن کر خاموش ہو گیا اور یہ کہتے کہتے
اپنی دنیا کی جنت یعنی باغوں میں داخل ہو گیا، اور دوسرا شخص جو عاجزی والا تھا، انکساری والا تھا، قناعت والا تھا، شکر گزاری والا تھا، جس کے پاس بظاہر نہ باغات تھے، نہ کھجوروں کے درخت تھے، نہ کھیتیاں تھیں، نہ نہریں تھیں، نہ اولاد تھی، نہ فراوانی تھی، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ پھر یہ کہتے کہتے پہلا شخص اپنے باغوں میں داخل ہو گیا، پھر کہنے لگا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنی ذات پر ظلم کرتے ہوئے یعنی اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کا پیکر بن کر باغ میں داخل ہوا، اور پھر دوسرے شخص کو کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور کہنے لگا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ ایک یہ کہ اسے ہر نعمت اور باغ اور فراوانی اور فراخی کی نسبت اپنی طرف کر بیٹھا اور خود اس کا سبب بن بیٹھا، اپنی صلاحیتوں پر اترانے لگا، اپنی دولت پر، مال پر اترانے لگا، اپنی کمپیٹنسی پر اور اپنی قابلیت پر اترانے لگا، اور ساتھ وہ تکبر کا بھی شکار ہو گیا، ساتھ رعونت کا شکار ہو گیا، اور ساتھ کہنے لگا میں یہ نہیں گمان کرتا کہ یہ باغ، یہ دولت، یہ حشمت، یہ راحت، یہ فراخی اور یہ چمنستان کبھی ختم ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ اب یہ سارے لفظ وہ دوسرا شخص بڑی عاجزی سے سن رہا ہے، پھر کہتا ہے ما اظن الساعۃ قائمۃ، پھر وہ متکبر شخص کہنے لگا میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی۔ پہلے کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے اور میں تم سے افضل ہوں، پھر کہتا ہے قیامت بھی کبھی نہیں آنی، یہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کہتا ہے یہ کبھی تباہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا باغ ہے۔ اب غور کریں، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، یعنی وہ اتنا شداد بن گیا، اترانے لگا، تکبر اور رعونت کا پیکر بن گیا کہ اسے انجام اور آخرت بھی بھول گئی۔ پھر کہتا ہے لَإِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں خدا کی طرف لٹایا بھی گیا تو پھر اللہ سے مجھے اس باغ سے بہتر باغ ملے گا، اس سے بہتر جگہ تک پہنچایا جاؤں گا، یعنی اسے رعونت بھی ہے، تکبر بھی ہے، کانفیڈنس کی انتہا دیکھیں، کانفیڈنس کی انتہا دیکھیں، کہتا ہے اس سے بھی بہتر باغ مجھے وہاں مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے میرا باغ نہ تباہ ہوگا، نہ قیامت کبھی آئے گی، نہ یہ دولت مجھ سے کوئی لے سکے گا، نہ میری حشمت اور راحت اور دولت اور جاہ اور منصب کوئی مجھ سے واپس لے سکتا ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو اس سے بہتر چیز مجھے مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ دوسرا شخص جس کے پاس نہ باغ ہے، نہ نہریں بہہ رہی ہیں، نہ کھجوروں کے درخت ہیں، نہ کھیتیاں لگی ہوئی ہیں، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ ثروت ہے، نہ حشمت ہے، نہ خادم ہے، نہ غلام ہے، وہ کہنے لگا، اب وہ اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، اگر وہ شاکر نہ ہوتا تو طیش میں آتا۔ غور سے سنیں، یہ قرآن کا بیان ہے، اگر وہ شکر گزار نہ ہوتا تو طیش میں آتا، ریئیکشن میں آتا، اس کی ایسی تیسی کر دیتا، تم کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے اس کا دامن بھی نہیں چھوڑا، اس کی تربیت بھی نہیں چھوڑی، اس کی تلقین بھی نہیں چھوڑی، تربیت بھی نہیں چھوڑی، کاؤنسلنگ بھی نہیں چھوڑی، وہ ریشنل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، میری بہنوں بھائیوں، یہ دیکھیں شکر گزار بندہ کمیونیکیشن میں بھی حسن کو قائم رکھتا ہے، وہ اپنا دامن لبریز نہیں کرتا، بے صبر نہیں ہوتا، طیش میں نہیں آتا، ریئیکشن میں نہیں آتا، اس نے پھر حکمت دانائی سے اس کی تربیت کی، اس کی توجہ دلائی اللہ رب العزت کے وجود کی طرف، اللہ کے خالق ہونے پر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ باغ ہے تو اللہ ہے، جس دن باغ ختم ہو گیا تو اللہ بھی نہیں ہے، ہمارا تو یہ عالم ہے۔ اب اس کی ریزننگ دیکھیں، وہ اس کی تربیت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے
اکفرتا، اے بندے کیا تو نے انکار کر دیا، ناشکری کر دی، انکار کر دیا، بالذی اس ذات سے، اس ذات کا انکار کر دیا، الذی خلقک من تراب، جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ ہائے ہائے، اسے کہتا کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر تولیدی قطرے سے، اور پھر تمہیں بڑھا کر پھر جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا، ایک کامل انسان بنا دیا، تم اس رب کا انکار کرتے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اچھا لاکنہ هو اللہ ربی، تو جو بھی کہے تیری مرضی، مگر میرا رب باغ نہ ہو کر بھی وہی ہے۔ تیرے پاس باغ ہے، اولاد ہے، مال ہے، اسباب ہے، تو اس کا منکر ہو گیا، تو میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرا رب پھر بھی وہی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں مگر میرا رب پھر بھی وہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس پہ بات کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتک، پھر اس کو پھر نصیحت فرما رہا ہے۔ حاضر محترم، یہی اسلوب قرآن کا ہے۔ قرآن آپ کو چھوڑتا نہیں، اس لیے صاحب قرآن بھی آپ کو چھوڑتے نہیں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، رب پھر آ جاتا ہے۔ ایک آیت بھول جائیں دوسری آیت لے آتا ہے، تیسری بھول جائیں چوتھی لے آتا ہے، پھر ناشکری کریں چوتھی میں شکر دلاتا ہے، پھر پانچویں میں ناشکری کریں پھر ساتویں میں شکر دلاتا ہے۔ بندہ خدا کے در سے منہ پھیر بھی لے تو خدا ہر رات آسمان دنیا پر آ کے پھر یاد دلاتا ہے۔ شکر گزار شخص نا شکر گزار شخص کو کہنے لگا، پھر کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتک، بھئی تمہیں چاہیے یہ تھا کہ جب تم اپنی جنت یعنی باغوں میں داخل ہوتے تو وہ رونق دیکھتے، ہریالی دیکھتے، فراخی دیکھتے، سخاوت دیکھتے، عظمت دیکھتے، تو کہتے قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ کہتے تو رب بھی تجھ سے خوش ہو جاتا۔ کہتے کیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ تو یہ کہتا تو کیا اچھا ہوتا۔ پھر فرمایا ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، پھر کہنے لگا تم دیکھتے نہیں ہو میں مال میں بھی تم سے کم ہوں۔ یہ دوسرا شخص کہہ رہا ہے، میں مال میں تم سے کم ہوں، میں اولاد میں تم سے کم ہوں، میں باغات میں تم سے کم ہوں، میں اسباب میں تم سے کم ہوں، میں جاہ و منصب میں اپنے سٹیٹس میں تم سے کم ہوں، مگر اللہ کے حضور شکر گزار تم سے زیادہ ہوں۔ میں بھولتا نہیں، میں رب کی رحمتوں کو بھولتا نہیں، میں رب کے کرم کو بھولتا نہیں، میں رب کی عطا کو بھولتا نہیں، میں رب کی سخا کو بھولتا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، کہتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي ان یؤتینی خیرا من جنتک، یہ اصل ہے۔ اب مقابلہ بازی میں نہیں آیا اور نہ شیطان کے حملے کا شکار ہوا۔ میری بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے شیطان آتا ہے، ایک وہم کی طرح، ایک خطرے کی طرح دل کی کھیتی کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ ثابت قدم رہا، شاکر وہ ہوتا ہے جو ایسے حالات میں بھی ثابت قدم رہے۔ معاشرے والے کہیں منہاج القرآن نے تمہیں کیا دیا، پیٹ نے تمہیں کیا دیا، تو نہ گاڑی ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، تمہیں کیا ملا؟ اس حال میں کہیں لا قوت الا باللہ، اس حال میں کہیں کہ میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں۔ دنیا داری میں کچھ نہیں دیا مگر دین داری میں وہ کچھ دیا جو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کوئی کہے شیخ الاسلام نے تمہیں، یا قادری صاحب نے، شیخ الاسلام نے، ڈاکٹر صاحب نے تمہیں کیا دیا؟ میں دنیا نہیں دی مگر دنیا کو بنانے والے کا پتہ دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے کیا دیا؟ دنیا داری نہیں
دنیا کو خدا کی طرف لے جانے کا سلیقہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ شکر گزاری دی ہے. کیا دیا ہے؟ قناعت دی ہے. کیا دیا ہے؟ تھوڑے میں بڑا بن کے رہنا سکھایا ہے. شیخ الاسلام نے کیا دیا ہے؟ تھوڑے میں بڑا بن کے دکھایا ہے. ہائے ہائے، اتنا دیا ہے مگر دکھایا ایسے ہے کہ کائنات میری ہے. ہائے ہائے، کیا دیا ہے؟ خدا کی بارگاہ کی حمد و ثنا دی ہے. کیا دیا ہے؟ حضور کی بارگاہ کی چوکڑی دی ہے. کیا دیا ہے؟ معرفت مصطفیٰ دی ہے. کیا دیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ دیا ہے. جو کائنات کی دولت بھی لٹا دو، جس کو ایک جھلک نہ ملے، شیخ الاسلام نے بٹھا بٹھا کے پلا پلا کے دی ہے. کوئی کہے میری مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابھی چند ہی عرصے پہلے ہم یہی سوچتے تھے، اکٹھے ہی چلے تھے، وہ وہاں اور ہم یہاں، اس کے باغ بن گئے. بھائی بنے ہوئے دیکھے ہیں، اجڑے ہوئے نہیں دیکھے. دوسری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی. جن کے پاس جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں وہ دنیا کے نہیں دیکھتے. کوئی کہتا پھرے کہ کیا ملا ہے؟ فرمایا ہاں، خدا کی شکر گزاری شیخ الاسلام نے دی ہے، قناعت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، صبر دیا ہے. فرمایا جو رب نے مجھے دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے. کسی نے کہا اکٹھے چلے تھے، وہ وہاں تم یہاں، اس کے باغات، اس کے کھلیان، اس کے کھیت، اس کی دولت، حشمت، تعداد بڑھ گئی. فرمایا بڑھ گئی، وہ جانے، اس کی تعداد جانے. میں یہ جانتا ہوں جو دل مجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. جو شکر گزاری دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. جو قناعت دی ہے کسی کو نہیں دی. جو خاک ساری دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. جو عاجزی دی ہے کسی کو نہیں دی. اور فرمایا مجھے وہ جنت دی ہے جس جیسی جنت کسی کو ڈھونڈ کے بھی نہیں ملتی. مجھے دل کی امیری دی ہے، مجھے وہ تونگری دی ہے، مجھے جوان مردی دی ہے کہ دنیا سامنے آتی پھرتی گھومتی پھرتی رہتی ہے مگر کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. پھر وہ شخص کہنے لگا، میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ آپ صحیح سمت سمجھیں. کوئی شخص آپ کے معاشرے میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں پارٹی جوائن کی تھی تو میری ریل پھیل آ گئی، میری دکان چل رہی، میرا کاروبار چل رہا، میرے بچوں کے جاب لگ گئے، میرے بچوں کے کاروبار شروع ہو گئے، جابز لگ گئی، ملازمتیں لگ گئیں. ایک گاڑی نہیں تھی، آج 10 گاڑیاں آگے پیچھے پھر رہی ہیں. پتہ نہیں پولیس کی ہی کیوں نہ ہو، آگے پیچھے پھر رہی ہیں. تو دوسرا کہتا ہے تمہیں کیا ملی؟ انہوں نے کہا مجھے وہ آنکھ ملی کہ 1000 گاڑیاں بھی سامنے ہوں میں اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں. شیخ الاسلام نے وہ آنکھ دی ہے جو دنیا کی طرف اٹھا کے دیکھتی ہی نہیں. مجھے وہ دل دیا ہے جس میں دنیا آتی ہی نہیں. مجھے وہ وجود دیا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں. مجھے وہ کیفیت دی ہے جو سوائے سرکار مدینہ کے کہیں اور جمتی ہی نہیں. یہ منہاج القرآن ہے. اس کے بعد فرمایا آگے، پھر وہ کہنے لگا عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. یہ لفظ ہیں کہ ہاں کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے وہ کچھ دے جو تمہارے دنیاوی جنتوں اور باغات سے بھی بہتر ہو. یہ دوسرا شاکر شخص کے لفظ ہیں. پھر کہنے لگا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. پھر کہنے لگا کوئی بعید نہیں اے بندے کہ کیا ہو کہ اچانک اللہ رب العزت دیکھتے ہی دیکھتے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے، اور جو تیرا باغ ہے اس پر آسمان سے ایسا عذاب بھیج دے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹیل میدان ہو جائے اور چکنی زمین بن جائے اور تو اپنا کفے حسرت ملتا ہی رہ جائے. یہ لفظ ہیں. اس کے بعد کہنے لگا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. فرمایا کوئی بعید نہیں کہ تیرا یہ سارا نہروں والا پانی، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں،
یہ اچانک زمین میں گہرائی میں چلی جائیں اور تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے. اور یہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد میں. یہ کہہ کر پھر قرآن مجید کی اگلی آیت ہے وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ، اور یہی کچھ ہوا. یہی کچھ ہوا. اور کیا ہوا؟ اور تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہ کر دیے گئے. اگلا دن آیا، دن چڑھا، سورج کچھ اور کہہ رہا تھا. وہ متکبر شخص جب اپنے باغ کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. جو اس باغ کو لگانے پہ وہ خرچ کر رہا تھا، اس کے چلے جانے پر کف افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپڑوں پر گرا پڑا نظر آ رہا ہے. اور وہ سراپائے حسرت اور یاس بن کر کہہ رہا ہے، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اب یاد کر رہا ہے جب باغ بھی نہ رہا، خادم بھی نہ رہے، چلانے والے نہ رہے، حشمت نہ رہی، جاہ نہ رہا، منصب نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا، کفے افسوس ملتے ہوئے رہ گیا. اور کہتا ہے کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور میں اپنے اوپر گھمنڈ میں نے نہ کیا ہوتا. یہ لفظ بولا، اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا. اب وہی ہونا تھا جو ہو گیا. اب آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 43 میں فرمایا اس کے لیے کوئی گروہ، کوئی مددگار، کوئی پارٹی، کوئی گروہ اس کی مدد کرتے ہوئے بھی اب نظر نہیں آئے. کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ خود اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل ہوگا. یہ لفظ ہے، غور ہے، میں ایگزیکٹ لفظ آپ کے ساتھ. نہ کوئی مدد کرتا ہے اس بندے کی اس وقت جب وہ ناشکر گزاری کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر وہ جو خادم اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، وہ اس کی مدد کرتے تھے، اس کے لیے صفیں بچھاتے تھے، اس کے لیے گاڑیوں کے دروازے کھولتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، اس کی رعایا بنے رہتے تھے، جی حضور کرتے رہتے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اب مدد کے لیے وہ نہیں پائے گا. پھر فرمایا آگے ہنالک الولاۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. فرمایا یہاں پر پتہ چلا کہ سب اختیار تو اللہ کا ہے. ولایت اور ولایت زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ، ولایت اور ولایت خدا کی ہے. دوستی بھی خدا کی ہے، ملکیت بھی خدا کی ہے، ولایت بھی خدا کی. اب اگر کاش اس نے دوستی خدا سے کی ہوتی، شرک سے بچا ہوتا، قناعت کی ہوتی، شکر گزاری کی ہوتی، نعمت پہ شکر گزار ہوتا، سجدہ ریز ہوتا، ہر لفظ پہ حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا، قناعت کرتا، صبر کرتا، شکر کرتا، اسے یاد رکھتا، اور ہر شے کو، ہر نعمت کو اس کے ساتھ منسوب کرتا اور شرک سے بچتا، تو باغ بھی سلامت رہتا، وہ بھی ایسے رہتا. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ القصص میں آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور فرمایا اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا. سورۃ القصص کی آیت پڑھ رہا ہوں. آپ ڈرے اس وقت سے، ناشکر گزاری تباہی لاتی ہے. میں نے یہ ٹاپک ایسے نہیں چنا. آج ہمارے ملک کے حالات ناشکر گزاری کی وجہ سے ہیں. میں اس کی اگلی آیت جو قصہ بیان کروں گا وہ ایگزیکٹ اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے. یہ ملک کے حالات، ہمارے حالات، ہماری تباہی، ہمارے گھروں کی تباہی، خاندانوں کی تباہی، کاروباروں کی تباہی، ہمارے آپس کی تباہی، ہمارے ملک و قوم کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحالی پر غرور، تکبر اور ناشکری کرتی تھی. سبب بتا دیا، تباہی کا سبب ناشکری ہے، غرور ہے اور تکبر ہے. اور پھر ساتھ فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں تمکن اور تصرف بھی تو دیا. آج شکر گزاری کرو گے تو تمکن پھر مل جائے گا، پھر تسلط خود مل جائے گا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اگر تمہارا روزگار چلا گیا
تو شکر گزار بندے بن جاؤ تاکہ وہ روزگار بھی واپس لوٹ آئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جی میرا روزگار چلا گیا، وہ جی کسی کی نظر لگ گئی، پہلا نسخہ بھی بیان کرنے لگا ہوں آپ کو۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاں ہمارے تو وہ اچھا بھلا جی ریل پھیل تھی، دکانیں چلتی تھی، کاروبار چلتے تھے، جرمنی میں 10 ٹیکسیاں چلتی تھیں، ادھر یہ چلتا تھا، ہاتھ ادھر کرتے تھے تو 10 مکان ادھر تھے، 15 دکانیں ادھر تھیں، ٹیکسیاں ادھر چلتی تھیں، ادھر بچے جاب کرتے تھے، پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی، کوئی پیر صاحب ڈھونڈے، کوئی تعویذ لے کر آئیں، کوئی دم کروائیں، کوئی جن آ گیا ہے، کوئی جادو کا توڑ کریں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جادو اور جن ہمارے اندر ہے؟ ہم خود جادو بن گئے، ہم خود جن بن گئے۔ پوچھیں وہ جن اور جادو کیا ہے؟ وہ نظر کسی کی نہیں، اپنی نظر لگی ہے۔ وہ پوچھیں وہ نظر کیا ہے؟ ناشکر گزاری نظر ہے، تکبر نظر ہے، رعونت نظر ہے، اپنے ہونے کا احساس نظر ہے۔ اگر ہر حال میں کہتے مولا میں تو اس قابل نہ تھا، تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا، تیرا کرم ہے، تیری نعمت ہے، تیری عطا ہے، تیری خیرات ہے، سانس بھی تیری محتاج ہے، میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ یہ نظر یہی ناشکر گزاری کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے ہم بھی اپنے نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ سودا کر لو، پہلا نسخہ دے رہا ہوں، قرآن مجید کا نسخہ ہے، میرا نہیں ہے، قرآن مجید کا نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آج اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اولادوں کے احوال جس کو دیکھ دیکھ کر آپ روتے ہیں یا نہیں؟ ان کو بدلنا چاہتے ہیں، کاروبار بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی تعویذ لا دیں۔ تعویذ یہ ہے شکر گزار بن جائے، وہ شوہر بھی واپس آ جائے۔ میرے گھر میں برکت چلی گئی، کاروبار میں برکت اس لیے کہ ہم نے رخ خدا سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا۔ جس دن رخ خدا کی طرف چلا جائے گا برکت بھی واپس آ جائے گی۔ وجہ یہ برکت کا تعلق خدا کی رحمت سے تھا۔ اس نے کہا جب تیرا رخ ہی خدا سے ہٹ گیا میں نے کاہے کو آنا ہے۔ ہائے ہائے، برکت خدا کا رخ دیکھ کر آتی تھی۔ اے بندے جب تک تیرا منہ تیرا رخ خدا کی طرف تھا میں بھی آتی تھی، جب سے تو نے میرے رب سے منہ پھیرا ہے میں نے بھی تجھ سے منہ پھیر لیا۔ یہ برکت ہے۔ کیا؟ جب سے تو نے خدا سے رخ پھیرا ہے میں نے بھی تجھ سے رخ پھیر لیا، جب تیرا رخ پھر خدا کی طرف ہوگا میں بھی آ جاؤں۔ یہ وہ وظیفہ ہے۔ اب اس کی اگلی مثال جو آخری 2-3 مثالوں میں دے کے ختم کروں گا، یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور یہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں یہ مقام بڑا خوبصورت بیان کیا۔ فرمایا اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ آباد تھی۔ ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا، ایک وطن تھا، ایک ملک تھا جو بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ آباد تھا۔ وہاں اطمینان بھی تھا، وہ محفوظ بھی تھی، وہ مامون بھی تھی، وہ پرسکون بھی تھی۔ وہ بستی کیا تھی؟ وہ مامون بھی تھی، محفوظ بھی تھی، پرسکون بھی تھی۔ وہاں رزق بھی آتا تھا، اطمینان بھی بستا تھا، لوگ پرسکون رہتے تھے اور سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ فرمایا کہ اس بستی والوں کی طرف رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے آتا تھا۔ وہ جدھر ہاتھ ڈالتے تھے، میں نے یہ قصے خود سنے ہوئے، وہ جی ہاتھ ڈالتے تھے مٹی سونا ہو جاتی تھی۔ جس کاروبار کو ہاتھ ڈالتے تھے وہ چھلانگے لگاتا تھا۔ یہ سنے ہیں نا یہ لفظ آپ نے یورپ میں۔ پھر پتہ نہیں نظر لگ گئی۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب تک رخ یار کی طرف تھا وہ یار کرم فرماتا، برکت بھی آتی تھی، نعمت بھی آتی تھی، فراوانی بھی آتی تھی، ہر شے وہیں رخ کرتی تھی جہاں یار کا رخ ہوتا۔ جب یار کا رخ ہی ہٹ گیا شے نے وہاں کیا آنا۔ ہم اصل کو بھول جاتے ہیں، نقل کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا یاتیھا رزقھا، اس کا رزق ہر طرف سے آتا تھا۔
جس سمت سے وہ دور اس ملک میں یاد کریں، ہر طرف سے رزق آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ آپ کے روپے کی قیمت اچھی تھی، پیٹرول کی قیمت نیچے تھی، رزق بھی تھا، کاروبار بھی اچھے تھے، امپورٹ بھی تھی، ایکسپورٹ بھی تھی، آپ کے کاروبار بھی تھے، عزت سے رہتے تھے، اتنے مقروض بھی نہیں تھے. کیا ہوا؟ کفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کر دیا، نا شکر گزاری کر. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف عذاب کا لباس چڑھا دیا، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے نتیجے میں. آج پاکستان اپنے ملک کی طرف نظر ڈالیں، اپنے کاروبار، اپنے گھروں، اپنے خاندانوں، ہمیں ناشکر گزاری مار گئی. آج اس ملک میں کوئی ایک شخص آپ کو ملے، کسی سے آپ ملیں، آج آپ باہر جائیں، محلے میں جائیں، اس کو ایک ٹیسٹ کیس لے لیں، ہماری بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، آپ جائیں کسی سے پوچھیں بھئی حالات کیسے ہیں، ہر شخص جو ہے شکوہ کرتا ہوا نظر آئے. درست کہہ رہا ہوں؟ جس سے پوچھیں گے وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا. جس دن شکوہ شکر گزاری میں بدل گیا، ملک بدل جائے گا. ہر شخص شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جس دن یہ شکوہ شکر گزاری میں بدل گیا تو ملک بھی بدل جائے گا. پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. پھر اللہ کے رسول بھی اس بستی والوں کے پاس آئے، رسولوں میں سے رسول آئے، تکذیب کر دی ان کی بھی. پھر فرمایا ہاں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اب پہلا نسخہ بتا رہا ہوں، اگر دوبارہ چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں اطمینان آ جائے، ہم مامون ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، یہ نعمتوں کی ہریالی اور یہ خیر اور فراخی دوبارہ سے آ جائے، کیا کریں؟ پہلا حلال کھانا شروع کر دیں. کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. میں یہاں سے لے رہا ہوں، یہ نہ کہیں کہ وہ حسن بھائی آئے تھے تو حسن صاحب جی اپنا نسخہ دے گے. بھئی میرا نسخہ کیا ہے؟ جس بارگاہ کا نسخہ ہے میں امانت آپ تک پہنچا رہا. فرمایا حلال کھانا شروع کر دیں. کیا؟ حلال کھانا شروع کر دیں، رزق حلال شروع کر دیں، طیباً اور پاکیزہ کھانا شروع کر دیں. طیب اور حلال، پاکیزہ اور صاف ستھرا اور نیک ذرائع سے، اور جس میں شبہ ہو اس سے منہ پھیر دیں، اور جس میں یقین ہو کہ یہ حلال ہو وہاں سے لیں. تھوڑا کھائیں پر ستھرا کھائیں، جتنا کھائیں حلال کھائیں، پہلی شرط. دوسرا طیب کھائیں، پاک صاف ذرائع سے کھائیں. تیسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. چوتھا ہر حال میں خدا کی عبادت کا دروازہ کھولے رکھیں. جب چار چیزیں پیدا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر رزق بھی آئے گا، امن بھی آئے گا، پرسکون اور اطمینان پر مبنی زندگی بھی گزارے. حاضرین محترم، صرف 2 واقعات آخر میں بیان کرتا ہوں. ایک روز حضرت شقیق بلخی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے. حضرت شقیق بلخی ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور فتوت یعنی جوان مردی کیا ہے؟ جوان مرد کسے کہتے ہیں؟ فتوت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے شقیق بلخی پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ہاں بلخ میں فتوت کیا ہے؟ تمہارے ہاں بلخ میں فتوت کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا تو حال یہ ہے ان اعطینا شکرنا و ان منعنا صبرنا. اگر ہمیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے. حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں یہ حال تو مدینہ پاک کے کتوں کا ہے. فرماتے ہیں کہ شقیق بلخی یہ حال تو مدینہ پاک کے کتوں کا ہے، اگر انہیں کوئی ٹکڑے مل جائیں تو شکر ادا کرتے ہیں اور جس دن کچھ بھی نہ ملے تو صبر کرتے. حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں حضرت پھر آپ بتا دیں فتوت کیا ہے، جوان مردی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے
ان اوتینا آثرنا و ان منعنا شکرنا، کہ جس دن مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، جس دن مل جائے تو تقسیم کرتے پھرتے ہیں، اپنے سے بہتر بندہ ڈھونڈتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، اور جس دن نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے آئے حضرت شکر کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جو کچھ ملے گا اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ ہم اس دن شکر اس لیے ادا کرتے ہیں، مولا نہیں ملا تو پھر حساب سے بھی جان چھوٹ گئی، حساب بھی نہیں دینا پڑے گا، ہم تو حساب سے بچ جانے پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جس دن مل جائے تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، مولا حساب سے جان چھوٹ گئی۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں یہی تو بلخ کے کتوں کا بھی حال ہے، مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارا اہل اللہ کا صوفیاء کا حال یہ ہے، اذا رزقنا آثرنا، جس دن رزق آ جائے تو بانٹتے پھرتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور جس دن رزق نہ آئے تو شکر بھی کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، جس دن نہ آئے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے پھرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ شکر گزاری کا کوئی بہترین طریقہ بتائیں، کچھ سنہری اصول بتائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا ایک سنہری اصول عطا کر دیا، اور بخاری شریف میں آیا ہے کتاب الرقاق میں، شکر گزاری کا بہترین اصول۔ یہ اصول آج کی مجلس سے سیکھ کے جائیں، یہ اصول آج کی مجلس سے شکر گزاری کا یہ طریقہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسے سیکھ کر اس مجلس سے جائیں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرتے رہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر گزاری کا پہلا طریقہ یہ ہے، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور اسباب میں بھی تم سے افضل ہے اور شکل و صورت میں بھی تم سے خوبصورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال میں، اسباب میں، حالات میں، ثروت میں، دولت میں تم سے بہتر ہے، اور شکل و صورت میں، جمال میں، کمال میں بھی تم سے بہتر ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخہ یہ ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، اس وقت تمہیں پھر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جو مال اور دولت میں تم سے کم ہے اور شکل و صورت میں بھی کم خوبصورت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے سے کم خوبصورت شخص کو اور اپنے سے کم مال اور اسباب اور دنیا رکھنے والے شخص کو کیوں دیکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب دنیا داری میں اپنے سے کم شخص کو دیکھو گے تو خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے۔ مولا اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں، میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے، مولا اس کے پاس تو کار بھی نہیں، میرے پاس چلو سوزوکی تو ہے، اس کے پاس تو کوئی کاروبار ہی نہیں، میری دکان تو چلتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی خوبصورت دیکھو تو اپنے سے کم شکل و صورت والے کو دیکھو، پھر اپنی صورت بہتر لگے گی، پھر شکر گزار ہو جاؤ گے۔ ہمارے مولا نقش نین تو ہیں، رنگ تو بہتر ہے، مولا وہ زیادہ خوبصورت ہے نہیں، جب اپنے سے کم کو دیکھو گے تو خدا کے حضور شکر گزار ہو جاؤ، مولا مجھے شکل صورت اس سے تو بہتر دی ہے، مجھے مال و دولت اور اسباب اس سے تو بہتر دیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اور 2 خصلتوں کے ذریعے سے بندہ شاکر اور صابر بنتا ہے۔ 2 خصلتوں کے ذریعے سے بندہ صابر اور شاکر بنتا ہے، اور اگر کسی میں یہ 2 خصلتیں پائی جائیں تو بندہ شاکر اور صابر بن جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ، دینداری میں ہمیشہ اس شخص کو دیکھو جو اطاعت میں، فرما برداری میں، تقوی میں، علم میں، ورع میں، زہد میں، دینداری میں اس سے افضل ہے۔ تو جب تم ہمیشہ اس کو دیکھو گے جو دینداری میں تم سے بہتر ہے
تو تمہاری اطاعت فرما برداری عبادت بہتر ہو جائے گی. تم اس کی اقتداء میں چلے جاؤ گے، اس کی پیروی کرو گے، تم اس کے فالوور بن جاؤ گے، تم اس کے منہج کو اپنا لو گے، صرف اس لیے کہ عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں مجھ سے بہتر ہے، علم میں بہتر ہے. فرمایا دینداری میں ہمیشہ اس شخص کو لک اپ ٹو کیا کرو، دیکھا کرو جو دینداری میں، زہد میں، ورع میں، فضل میں، علم میں، ورع میں تم سے بہتر ہے. پھر فرمایا نظر فی دنیاہ الی من ہوا دونہ، اور پھر دنیا داری میں ہمیشہ اس کو دیکھو جو دنیا کے حوالے سے کمزور ہے. تو تم اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرتے رہو. فرمایا اگر اس کا الٹ کرو گے تو ناشکر گزاری ہوگی، اور اگر اس پہ عمل کرو گے تو شکر گزاری ہوگی. سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، اے مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن گیا، اور تیری شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پھر فرمانے لگے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو میں تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جو تو نے مجھے دی ہیں. تیری تو ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جو تو نے مجھے دی ہیں، تو تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد یہ جو تو نے کہا ہے کہ تو نے مجھے دی ہیں، یہی شکر گزاری ہے. یہ احساس دل میں رہے کہ یہ مولا نے مجھے دیا ہے، یہ رب نے کرم کیا ہے، میں تو کسی قابل نہ تھا، یہ خدا کا کرم ہے، یہی شکر گزاری ہے. اس کی آخری مثال دے رہا ہوں، اس شکر گزاری پر زندگی گزارتے چلے جائیں تو پھر اللہ کی نعمتوں کا رخ کبھی نہیں مڑ سکتا. بڑا خوبصورت واقعہ، اس پہ اینڈ کرنے لگا ہوں. آخری واقعہ ہے، حضرت امام کشیری اپنے رسالہ کشیریہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روز میں سفر پہ جا رہا تھا، رأیت فی بعض الاسفار شیخا کبیرا، ایک ضعیف العمر شخص مجھے راستے میں ملا، اور وہ اتنا ضعیف تھا کہ اس کی گردن جھکی ہوئی اور کمر جھکی ہوئی تھی. میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ بنی، اتنی کمر کیوں جھکی ہوئی ہے کہ چلا بھی نہیں جا رہا؟ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے 70-80 سال سے اس کی نعمت کے شکرانے کے طور پر نفل پڑھ رہا، تو شاید میری کمر اس لیے جھک گئی ہو. پھر کہا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک روز مجھے اپنی جو فرسٹ کزن ہے، میرے چچا کی بیٹی سے پیار ہو گیا. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا مجھ سے نکاح ہو جائے. تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ جیسے خواہش پیدا ہوئی ویسے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا. جیسے خواہش پیدا ہوئی ہم دونوں کا نکاح ہو گیا. جب شب عروسی آئی، شادی کی پہلی رات آئی، جب ہم کمرے میں گئے تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اس نعمت پر کہ خدا نے ہماری خواہش پوری کر دی، ہمیں آپس میں جوڑ دیا، دو محبتوں کو جوڑ دیا، تو کیا اچھا ہو کہ ہم نفل پڑھیں. اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلی رات وہ بھی نفل پڑھتی رہی، میں بھی نفل پڑھتا رہا، اور صبح ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور صبح ہو گئی. پھر اگلی رات آئی، پھر ہم نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ نفل پڑھے، شکرانے کے طور پر نفل پڑھتے رہے. میں 70 سال سے ہم نفل ہی پڑھ رہے ہیں، ابھی تک اس کے شکرانے کا حق ہی ادا نہیں ہوا. واہ واہ، ابھی تک اس کے شکرانے کا حق ہی ادا نہیں ہوا. پوچھ لو اپنی چچی سے، پوچھا تمہارے چچا صحیح کہتے ہیں، ابھی تک 80 سال گزرنے کو ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، چلا جاتا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں مولا تیری نعمت کا شکر ابھی بھی ادا نہیں ہوا. یہ کیفیت دل میں رہے تو بندہ شاکر رہتا ہے. آپ لوگ غنیمت جانیں، اس دور پر فتن میں منہاج القرآن ملا ہے. حضور شیخ الاسلام ملے ہیں، 10 روزہ اعتکاف آ رہا ہے. اپنے بچوں بچیوں کو وہاں بھیجیں تاکہ الہات کے فتنے سے بچیں. جو خدا کا توکل کمزور ہو رہا ہے آج ہر معاشرے سے، ہمارا یقین کمزور ہو رہا ہے، شکر گزاری کمزور پڑ رہی ہے، خدا کا توکل کمزور ہو رہا ہے، خدا کے ہونے پہ تشکیک ہو رہی ہے، خدا کی بارگاہ پر شک اور شبہ کے
تیر برسائے جا رہے ہیں، لوگ مایوس ہو کے گھر آتے ہیں، شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچنے کا ذریعہ صحبت سالکین ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن اس لیے کھولا ہے کہ آؤ اس کا جام پیو اور خدا کا شکر گزار بندہ بن کے جاؤ۔ وہ یار کی محبت کا رنگ چڑھائیں، اس کی محبت کا رنگ چڑھائیں، شکر گزاری کا رنگ چڑھائیں، توکل کا چڑھائیں، قناعت کا چڑھائیں، صبر کا چڑھائیں، اس کی محبت کا چڑھائیں۔ اللہ رب العزت اس کیفیت کو طاری کرنے اور دل پر جمائے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔